کہا جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس صورت کا جو سٹرکچر ہے، ابھی جو پیچھے ہم نے آیات پڑھی کہ کس طرح ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے انسان کو زندہ کریں گے، تو یہ سارا کچھ اس کا مقصد کیا ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے احکامات کو کتنا مان کے واپس آتا ہے، اس لیے اس کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کس طریقے سے انسان کی توجہ دنیا کی نعمتوں پہ کراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے انسان کے لیے خوراک کا انتظام کیا، زمین کو کس طرح پھاڑا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہمیں زمین میں تھوڑا سا بھی سوراخ کرنا پڑے، ہمیں کتنا زور لگانا پڑتا ہے، کتنے بھاری بھاری آلوں کے ساتھ ہم زمین کو پھاڑتے ہیں۔ لیکن اللہ کی شان، اس کی قدرت، ایک چھوٹا سا بیج کتنی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، اور پھر اس بیج میں سے بھی جو ایک ننھی سی پہلی وہ جو ایک نکلتی، ایک شاخ سی نکلتی، ایک وہ اس کی وہ کتنی نازک ہوتی ہے، ایک ہوا چلے وہ گر جائے، لیکن اللہ کی قدرت اتنی سخت زمین کو وہ پھاڑ کے نکل آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان صورتوں میں آپ دیکھیں کہ ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت کو ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ مومن دنیا میں رہتا ہے، کھیتی باڑی بھی کرتا ہے، بزنس بھی کرتا ہے، کھانا پینا بھی کرتا ہے، مگر اس کے دل میں کانسٹنٹلی آخرت کی فکر اور آخرت کا غم رہتا ہے، وہ اس سے غافل نہیں ہوتا۔ اور پھر آخرت کے بارے میں جو ان آیات میں بتائی جا رہی ہے بات، وہ کیا ہے کہ اپنے پیارے پیارے رشتے، آج انہی رشتوں کی وجہ سے ہم کہتے ہیں ہم اتنے مصروف ہیں اور ہم اپنے فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں، تو قیامت کے دن انہی رشتوں سے انسان بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی کافر اور فاجر لوگ ہوں گے۔